ملک بھر میں کورونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 12,592 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17 افراد کورونا وائرس کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 977 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,33,970 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 12,592 ہو گئی، جبکہ اب تک کورونا وائرس میں مبتلا 3,14,555 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 17 اموات رپورٹ ہوئی، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,823 ہو گئی ہے۔ صوبہ سندھ میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,45,851، پنجاب میں 1,04,271، خیبر پختونخوا 39,564، اسلام آباد میں 19,970، بلوچستان میں 15,920، آزاد کشمیر 4,133 اور گلگت بلتستان میں 4,261 تعداد ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں آج بھی میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق جیسے لوگوں کا سامنا ہے۔ گلگت بلتستان کی یوم آزادی پریڈ سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ 73 سال پہلے یہاں کے اسکاؤٹس نے گلگت بلتستان کو آزاد کرایا۔ وہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ خوشی منانے آئے ہیں۔ جب تک وزیر اعظم رہوں گا یہی کوشش ہوگی کہ 1 نومبر کا دن گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ گزاروں۔ گلگت بلتستان جیسی خوبصورتی دنیا میں کہیں نہیں۔ جب تک میں وزیر اعظم رہوں گا میری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ یہ جو دن ہے 1 نومبر، یہ میں آپ کے ساتھ گزاروں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام مشکل میں ہیں اور مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ غریب افراد کو اوپر لانا حکومت کی پالیسی ہے۔ گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی قرارداد کو مد نظر رکھ کر کیا ہے۔ وہ سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی، تو میں آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت میں پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند حکومت آئی ہے۔ بھارتی حکومت انسانوں کو برابر نہیں سمجھتی۔ آج ہمیں مضبوط سیکیورٹی فورس کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا دشمنوں نے فائدہ اٹھایا۔ سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے آج ملک محفوظ ہے۔ بھارت نے شیعہ سنی علماء کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے انتشار پھیلانے کے منصوبے پاش کیے۔ یہ اندر اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ شیعہ سنی کی لڑائی پلان کیا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروائیں تاکہ انتشار پھیلے، اور وہ بھی میں آج داد دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جنہوں نے بہت ان کے پروگرام تھے انتشار پھیلانے کے، وہ پاش کیے۔ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے یہ بلیک میل کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں میں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ میرے خلاف ناکام ہوئے تو انہوں نے اپنی بندوقوں کا رخ ملکی اداروں کی طرف کر دیا۔ یہ ڈاکو آرمی چیف کے خلاف بول رہے ہیں، انہوں نے ISI کے چیف پر بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھی ہمیں میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق جیسے لوگوں کا سامنا ہے۔ ان کے حق میں عدالتی فیصلہ آتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو عدلیہ کو ہدف بناتے ہیں۔ یہ عدلیہ میں کوشش کر رہے ہیں ایک جج کو اوپر چڑھا دیں۔ پاکستان کے آرمی چیف ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا۔ یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب تک معیشت ٹھیک کرنے پر توجہ تھی، اب قانون کی بالادستی پر فوکس کروں گا۔ آنے والے دنوں میں قوم دیکھے گی کہ کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے اور کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ عمران خان نے زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان میں مدرسے پر دہشت گرد حملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے قدرتی آفت سے متاثرہ افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یورپ میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی لہر پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت، انتہا پسندی کے بڑھتے رجحان کو روکنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان عوام ترک بہن بھائیوں کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ترک عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں ترکی نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ غم کی اس گھڑی میں ترکی کو ہر ممکن مدد کی پیشکش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسلم امہ کے رہنما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت کی وضاحت کریں۔
مغرب میں ہولوکاسٹ سے متعلق قوانین موجود ہیں۔ مغرب کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں جارحانہ اقدامات سے باز رہنا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے وزرائے خارجہ سطح پر ملاقات پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اسلامو فوبیا سے نمٹنے کی کوششوں پر مشاورت کریں گے۔ فرانس میں حکومتی سرپرستی میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ISO کی جانب سے فرینچ قونصلیٹ کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے فرانس کا پرچم اور فرانسیسی صدر کی تصاویر نظر آتش کی گئیں۔ مظاہرین کی جانب سے فرانس کے خلاف بھرپور نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر نے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں گستاخانہ خاکوں کی حمایت کر کے مسلم امہ کی دل آزاری کی۔ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں۔ گستاخانہ خاکوں کو اظہار رائے کی آزادی قرار دینا ظلم ہے۔ اس موقع پر مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ سندھ کے ترجمان علامہ مبشر حسن نے فرانس میں ایک بار پھر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دین اسلام کے مقدسات کی توہین دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے مترادف ہے۔ عالم اسلام کو بے بس سمجھنے والے احمق اور عالمی امن کے دشمن ہیں۔ اسلام کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں کا دفاع کرنے والی ریاستوں سے ہر قسم کے سفارتی و تجارتی تعلقات کا خاتمہ عالم اسلام کی غیرت کا تقاضا ہے۔ پورے عالم اسلام سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فرانس کی حکومت سے اپنا سفارتی تعلق ختم کرے، فرانسیسی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرے، تاکہ یہ دشمن رسول رحمت للعالمین کے دشمن عالم اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جس ادارے کے ساتھ پاکستان کا نام ہو حکومت نے اسے تباہ کر دیا۔ غزر میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھا کٹ پتلی سوچ رہا ہے کہ کارڈ سے بے نظیر کی تصویر ہٹائی جائے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کارڈ سے بے نظیر کی تصویر ہٹا کر انہیں دلوں سے نکال دیں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بی بی شہید کا تصویر ہٹا کے، بی بی شہید کا نام ہٹا کے وہ آپ کے دلوں سے بی بی شہید مٹا سکتی ہے، مگر یہ ان کی بھول ہے۔ عوام کو سہولیات فراہم کرنا پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات جیت کر یہاں کی تقدیر بدل دیں گے، عوام کو روزگار فراہم کریں گے۔ ہم گلگت بلتستان کو حق کے ملکیت دلوائیں گے۔ کراچی اور سندھ میں مفت علاج کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کے لیے سی پیک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن نالائق اور نااہل لوگوں کو سمجھ ہی نہیں کہ سی پیک کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو سب سے پہلے سی پیک کا فائدہ گلگت بلتستان کو ہوتا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ سی پیک پر کام کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ فاٹا اور گلگت بلتستان کے عوام کو سی پیک کی وجہ سے فائدہ نہیں دلا سکے۔ عوام آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ یہ نااہل نالائق لوگ، ان کا سمجھ بھی نہیں ہے کہ سی پیک کیا ہے۔ سی پیک پہ اگر آپ نے کام کرنا تھا تو پہلے اب گلگت بلتستان کے مقامی عوام کو اس سے فائدہ دلواتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بے روزگاری اور غربت میں اضافہ کیا ہے۔ جس ادارے کے ساتھ پاکستان کا نام لکھا تھا حکومت نے اسے تباہ کر دیا۔ ہمارے ڈاکٹرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز سمیت ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ میں حیران ہوں ملک کا وزیر اعظم ایک تقریر میں اتنا جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ یہ نعرہ ہم کب سے سن رہے ہیں؟ کرپشن کرنے والوں کے لیے قانون صرف پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک تقریر میں اتنے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنا عہدہ کو ہی عزت کرتا، پھر بات کرتا ہے کرپشن کا اور کہتا ہے کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کرے گا۔ ہم یہ جو اس کا نعرہ ہے کب سے آپ سن رہے ہو؟ پاکستان نے پلوامہ حملے کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پلوامہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پلوامہ حملے کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ ایک وفاقی وزیر کے بیان کو نیا موڑ دینے کی کوشش کی۔ پاکستانی وزیر نے ریفرنس کے طور پر بات کی تھی۔ 26 فروری 2019 کو پاکستان فوج کے دیے جانے والے رد عمل کا حوالہ دیا۔ ترجمان نے کہا کہ یہ عمل بی جے پی قیادت کا پاکستان کے ساتھ ناقابل برداشت جنون ہے۔ بھارت پلوامہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔
اور پلوامہ حملے کا سب سے زیادہ فائدہ بی جے پی حکومت کو ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مخالف انتخابی مہم کے بعد لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کو فتح ملی۔ بی جے پی حکومت پاکستان کو بھارت کی مقامی سیاست میں گھسیٹنا بند کرے۔ بی جے پی قیادت پاکستان مخالف جذبات کے بجائے کارکردگی دکھا کر عوام کی حمایت حاصل کرے۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر پرانی سبزی منڈی کے قریب تاجروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مظاہرین نے یونیورسٹی روڈ کے دونوں اطراف کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ تاجر ٹائرز کے گوداموں پر کسٹمز کے چھاپے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کسٹمز حکام نے گزشتہ رات ٹائروں کے گوداموں پر چھاپا مارا تھا۔ ایک تاجر کا ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کسٹم والوں کی فائرنگ سے ایک اور تشدد سے 3 تاجر زخمی ہوئے ہیں۔ اس نے فائرنگ کی ہے اور فائرنگ میں ایک دکاندار زخمی بھی ہوا ہے اور 3 دکاندار تشدد سے زخمی ہے، وہ ہاسپٹل میں 4 بندے زخمی بھی ہے۔ امداد اللہ کا کہنا تھا کہ کسٹمز کی ٹیم نے چھاپا نہیں مارا بلکہ چوری کی اور ہمارے اوپر فائرنگ بھی کی۔ ہماری حکام سے درخواست ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کل جو ہمارے دکانوں پہ چھاپا مارا ہوا ہے، یہ لوگ جو آیا ہوا ہے، ابھی ہم اس کو چھاپا کے یا چوری کے دے، تو اصل میں تو اس کا چوری نام ہم رکھیں گے، کیونکہ چوری چپکے سے 3:30 بجے پہ یہ آیا ہوا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے اس کو کاغذیں بھی دکھا دیا کہ یہ ہمارا کاغذ ہے، یہ ہمارا مال جو ہے وہ ایلیگل مال ہے، ایلیگل نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ بات بھی نہیں مانا۔ ان کے ساتھ مزدورے بھی تھے اور پولیس بھی تھے۔ پھر اندھادھند فائرنگ بھی ہم لوگوں پہ چالو کیا، یہ اس کی فائرنگ کی خول ہے۔ دھوکہ دہی سے امدادی رقم حاصل کرنے کے جرم میں سرکاری ملازمین کی بیگمات اور قریبی رشتہ دار مزید 10 خواتین کو سزائیں سنا دی گئیں۔ سول جج و جوڈیشل مجسٹریٹ نمبر 9 منظور علی پنور کی عدالت نے دھوکہ دہی کے ذریعے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مالی امداد حاصل کرنے پر سرکاری ملازمین کی بیگمات یا قریبی رشتہ دار مزید 10 خواتین کو قید و جرمانے کی سزائیں سنا دیں۔ فاضل عدالت نے FIA حیدرآباد میں اس سے متعلق درج کیے گئے 10 مقدمات کی سماعت کی۔ ان مقدمات میں نامزد 10 خواتین نے عدالت کے روبرو تحریری طور پر اعتراف جرم کیا، جس پر عدالت نے ملزمان کو تابرخواست عدالت قید اور فی کس 8,000 روپے جرمانے کی سزائیں سنا دیں۔ جن خواتین کو قید و جرمانے کی سزائیں سنائی گئی ہیں، ان میں ملزمہ مسمات رحمت عبدالستار ببر کے خلاف 14 جولائی 2020 کو 5 خواتین سغرا الیاس ابڑو، شہناز سردار خان، مسمات بیگم منٹھار علی، عائشہ غلام شبیر، نشا خاتون، غلام مرتضی کے خلاف 2 ستمبر 2020، جبکہ 4 خواتین زینب عبد الرحمان، اسما دھنی بخش، ملکہ عبداللطیف پنور اور غلام سغرا نور محمد کے خلاف 3 ستمبر 2020 کو FIA نے مقدمات درج کیے تھے۔ مقدمات کے اندراج کے بعد ملزم خواتین ضمانت پر رہا تھیں۔